دیت 5 سال کے عرصے کے اندر اندر دی جا سکتی ہے. جب تک دیت نہیں دی تب تک وہ جیل میں رہے گا. جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے اس کی ایک لمیٹیشن ڈال دی. غربت کی بنا پہ اس کو جیل میں رکھ رہے. کوئی کرمنل جس نے اپنی سبسٹینٹیو پنشمنٹ جو سزا تھی وہ پوری کر چکا اور اس کے بعد دیت نہیں دے سکتا, ان ایڈیشن ٹو دیٹ سبسٹینٹیو پنشمنٹ وڈ بی ناٹ مور دین 6 months. کیا پہلے اس کے اوپر لا نہیں بنا ہوا تھا کہ بیت المال سے آپ دیت دے سکتے ہو؟ یعنی یہ کس لا سے انہوں نے ڈرائیو کر دیا؟ ججمنٹ نے ری افرم کر دیا کہ بیت المال کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے, لیکن کیا بیت المال مانے گی یا نہیں مانے گی, دس از ٹوٹلی ٹو دا بیت المال. ویلکم ٹو کیس لیجنڈ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ نعمان نذیر ود رضا نور. جسٹس آصف سعید خان کھوسہ کے ہم کیسز ڈسکس کر رہے تھے اور آج جو کیس ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر دیت, عرش, ضمن اور قصاص کے بارے میں ان کی ایک بہت ہی پیاری ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ایک پرسن ہو از انیبل ٹو پے دیت تو اس کی میکسیمم پنشمنٹ لا میں ان کو کیا دی جا سکتی ہے. مس رضا نور ہمیں اس کیس کے اوور ویو اور اس کیس کی گہرائی میں جو باتیں ہوئیں اور جو انہوں نے فیکٹس پروڈیوس کیے وہ بتائیں گی. مس یہ کیس کیا تھا اور اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں. یہ کیس یہ تھا کہ ایک بندہ تھا, اس کی پنشمنٹ ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں لا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قصاص کے ساتھ ساتھ ہمارے اسلامک لا کے حساب سے کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے دیت کا, قصاص کے ساتھ. یہ جو چاروں کی چاروں ٹرم میں اگر پہلے سب سے پہلے تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں یہ ٹرم جو ہے نا ان کی میننگ اور یہ ہوتی کیا ہیں. پاکستان میں اسلامک قانون نافذ ہے نا, جس کی وجہ سے آرٹیکل 2 ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں صرف اور صرف اسلامک قانون مانا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آرٹیکل 2 کے حساب سے یہاں پینل کوڈ میں اوفینسز جو ہے نا ان کی جو سزائیں ہیں نا وہ اسلامک لا کے حساب سے حد اور تعزیر پنشمنٹ. اسی طرح ایک قصاص کا, دیت کا, عرش اور دمن کا کانسیپٹ ہے. قصاص کا مطلب ہے ریٹیلیشن, مطلب ایک ٹیرف سینٹینسز ہیں اسلامک لا کا, اور اس سے پہلے کرسچینٹی لا کا ایک بہت بڑا پرنسپل رہا آئی فار آئی, ایئر فار ایئر, nose for nose. ٹھیک ہے, and a man for a man. تو آپ آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان, یہ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کانسیپٹ اسلام میں آج بھی فالو ہوتا ہے, جس کا مطلب ہے جان کے بدلے جان. تو اگر کسی نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو آپ اس کو وہی نقصان پہنچاؤ گے. یہ قصاص ہے. قصاص کے ساتھ ساتھ ایک کانسیپٹ جو پیرالل چلتا ہے قصاص کی, اس کا نام ہے دیت, خون بہا. تو اگر آپ معاف کر دو, یہ قرآن سے لیا گیا اور اسلامک لا کا کارڈینل پرنسپل ہے کہ اگر آپ ساتھ ہی معاف کر دو, کچھ پیسے دے کے, خون بہا دے کے, تو اس چیز کو جو ویلیو آپ دیتے ہو اس کو دیت کہا جاتا ہے. تو اس کو بلڈ منی کا بھی نام لیا جاتا ہے سمپل ٹرم میں, اس کو دیت کہتے ہیں. عرش اور دمن یہ ہے کہ اگر آپ کسی باڈی پارٹ کو, کسی بندے کے باڈی پارٹ کو نقصان دے رہے ہو اور اس کی جو کمپنسیشن ہے نا وہ عرش اور دمن ہے. ایدر اٹ وڈ بی عرش اور دمن. عرش وہ ہے جو پہلے سے کیلکولیٹڈ ہے, ایک فکسڈ ویلیو ہے. دمن وہ ہے جو کورٹ نے باقی سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنی کمپنسیشن بنتی ہے. یہ فرق ہے عرش اور دمن میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیس کیا تھا جس کے اندر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے ان ٹرمز کی جو ہے نا اسپیسیفیکیشن میں بتایا کہ اگر کوئی پرسن دیت جو ہے وہ نہیں دے سکتا تو اس کی میکسیمم پنشمنٹ کیا ہو سکتی ہے. بیسیکلی ہمارے قانون میں یہ ہے کہ اگر یہ سینٹینسز جو ہے نا دیت, عرش, دمن پیرالل چلتی ہے, تو اگر ایک بندے کو سزا دے دی گئی ہے, امپریزنمنٹ دے دی گئی, تو پی پی سی کے کچھ سیکشنز ایسے ہیں 308, 306, 307, کچھ ایسے سیکشن ہیں جن میں سزا کے ساتھ ساتھ آپ نے ایز اے کمپنسیشن ٹو دا ہیئرز آف دا وکٹم اور ٹو دا وکٹم آپ نے ساتھ میں پیسے بھی دینے ہیں, دیت, عرش یا دمن بھی دینا ہے, یہ سزا کاٹنے کے ساتھ ساتھ. تو اب جب سزا ہو جاتی ہے یہاں پہ عرش کے لیے, دیت کے لیے اور دمن کے لیے ڈفرینٹ پروویژنز ہیں. 337X ہے, 337Y ہے, جی بالکل. یہ ساری دیت کے رولز کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ کب دیت دی جا سکتی ہے, کتنے عرصے میں دی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ ہوا تھا, ایک بندہ تھا, اس نے اپنی سبسٹینٹیو پنشمنٹ مطلب 14 سال کی سزا کاٹ لی تھی, ساتھ میں اس کو دیت بھی دینی تھی 2.5 لاکھ روپے کی. اب مسئلہ یہ تھا کہ سزا کاٹنے کے بعد اس نے دیت نہیں دی تھی, اور جو 337X کا سب سیکشن B ہے وہ کہتا ہے کہ دیت 5 سال کے عرصے کے اندر اندر دی جا سکتی ہے, اسٹارٹنگ فرام دا ڈے آف دا پروناؤنسمنٹ آف دا فائنل ججمنٹ. اینڈ اگر اس بندے نے جب تک دیت نہیں دی تب تک وہ جیل میں رہے گا. تو پہلے ایون دو اس کی پنشمنٹ کمپلیٹ بھی ہو جاتی ہے, اگر اس نے دیت نہیں دی ہی اسٹل ان پریزمنٹ. جی بالکل. پہلے ایسا ہوتا تھا, یہ اس ججمنٹ سے پہلے رول چلتا آ رہا تھا, جب تک کوئی شخص دیت نہیں دیتا تھا تو ساتھ ہی 5 سال کے بعد ان کو سزا ہو جاتی تھی, اور جب تک وہ نہیں دیتے تھے ٹل دیئر لائف ٹائم, جب تک وہ زندہ تھے یا جب تک وہ نہیں پے کرتے تھے تب تک وہ جیل میں رہتے تھے. اور اگر ان کو سزا کے ساتھ یہ آرڈر آیا پیمنٹ کا, کمپنسیشن کا, تو کیا ہوتا تھا, سزا کے بعد وہ تب تک جیل میں رہتا تھا جب تک وہ دیت دیتا نہیں تھا یا پھر کوئی اور اس کے بہاف میں دیتا تھا, یا جب تک مر نہیں جاتا تھا. تو جو افورڈ
افورڈ کر سکتے تھے وہ ایکیوز جو اپنی سزا پوری کر لیتے افورڈ کرتے تھے, وہ جو بھی منی ان کے اوپر ہوتا تھا کمپنسیشن دے کے باہر نکل جاتے تھے, اور جو نہیں افورڈ کر سکتے تھے وہ جیل کے اندر ہی رہتے تھے. اور ایسے ایسے قیدی تھے جو 2-2 سال کی ایکسٹرا پنشمنٹس کاٹ رہے تھے فار دا ریزن آف نان پیمنٹ آف دیت. ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ ایکسٹرا پنشمنٹس کاٹ رہے تھے یہ امپریزنمنٹ. تو یہ بھی ایک ایسا ہی کیس تھا جس کی سزا ختم ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے, لیکن اس کو جو ان سے پھر بھی ریلیز نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ اس نے دیت نہیں دی تھی. اور وہ جو ریلیز نہیں کیا جا رہا تھا دیٹ واز ان کانسوننس آف پی پی سی, کیونکہ پی پی سی میں خود لکھا ہوا ہے 337X میں کہ آپ تب تک اس کو ریلیز نہیں کرو گے جب تک وہ دیت نہ پے کرے یا اس کے بہاف پہ کوئی پے نہ کرے یا وہ مر نہ جائے. اور اگر مر جائے گا تو بھی دیت از ریکوریبل, کیونکہ دیت از اے لیٹ, اٹ از ریکوریبل فرام ہز اسٹیٹ. اور لا میں کوئی اسپیسیفکیشن نہیں ہے, اگر دیت نہیں دے سکتا تو کتنے سال کی امپریزمنٹ ہوگی. اب تو ہمارے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے اس کی ایک لمیٹیشن ڈال دی, تو وہ لمیٹیشن کیا تھی؟ جی بالکل, پھر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے کافی زیادہ انالوجی ڈرا کرتے ہوئے, ڈفرینسز ڈرا کرتے ہوئے کہا کہ دس از ان اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے ہیومینٹی. آرٹیکل 14 کے اگینسٹ ہے کہ آپ ہیومن ڈگنیٹی کو اتنا گرا دو کہ ایک انسان آپ اس کو اس لیے انکارسریٹ کر رہے ہو, آپ اس کو سزا اس لیے دے رہے ہو, آپ اس کو قید اس لیے کر رہے ہو کیونکہ وہ غریب ہے, آپ غربت کی بنا پہ اس کو جیل میں رکھ رہے ہو. بیکاز ہیڈ ہی بین رچ پرسن, ہیڈ ہی بین ایبل ٹو افورڈ آل دی اماؤنٹ ٹو پے دا دیت, دین ہی وڈ ناٹ ہیو بین ہیئر, he would have bought his freedom by paying the دیت. تو وہ صرف اپنی آزادی خرید نہیں سکتا, صرف اس کو اس وجہ سے جیل میں ڈالا جا رہا ہے پہلی بات. ہاں جی, اور دوسری بات وہ اپنی سزا کاٹ چکا ہے, تو اب جو وہ جیل میں رہ رہا ہے تو وہ اس کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. بیسیکلی جسٹس آصف سعید خان کھوسہ سیٹ جب اس نے سزا پوری کر دی ہے, ہی از نو مور اے کرمنل, ہی از نو مور ریکوائرڈ ٹو بی انکارسریٹڈ. اس سے زیادہ اگر آپ اس کو جیل میں رکھو گے اس کا مطلب آپ اس کو اس کی غربت کی بنا پہ سزا دے رہے ہو, جو کہ آرٹیکل 2 کے اگینسٹ ہے, آرٹیکل 9 کے اگینسٹ ہے, رائٹ ٹو لبرٹی کے اگینسٹ ہے, اور ہیومن ڈگنیٹی کے اگینسٹ ہے, اور یہ آرٹیکل 35 کے بھی اگینسٹ ہے, اور اسلامک کارڈینل پرنسپل کے اگینسٹ ہے, کیونکہ ہیومن بینگز آر دا بیسٹ آف اللہ's کریچر. تو ان کو آپ ان کی ڈگنیٹی سے زیادہ نیچے نہیں گرا سکتے. اگر آپ ایک بندے کو اس بنا پہ جیل میں تھرو آؤٹ دا لائف رکھو گے کہ وہ اس نے کسی بندے کو پیمنٹ نہیں دی, تو آپ اس کی ڈگنیٹی کو کویسچن کر رہے ہو, آپ اس کی ساری زندگی آپ اس کو جیل میں نہیں کاٹنے کے لیے چھوڑ سکتے, وہ بھی تب جب اس نے اپنی سبسٹینٹیو پنشمنٹ پوری کر دی. تو یہاں پہ کافی بحث چلی, بہت زیادہ آرگیومنٹس ہوئے. تو اس ججمنٹ میں یہ کنکلوڈ ہوا کہ جو کانسیپٹس ہیں عرش دمن اور دیت کے, یہ سارے سول لا کے کانسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ سول لا کے کانسیپٹ ہوتے ہیں تو سول لا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو جو سے چیک کرتے ہو اس کی کیپیسٹی ہے پے کرنے کی یا نہیں. اگر کیپیسٹی ہوتی ہے پے کرنے کی, پھر آپ اس کو 6 مہینے کے لیے 1 سال کے لیے انکارسریٹ کر دیتے ہو, اور پھر اس کے بعد جب تک وہ پیسے نہیں دیتا تب اس کے بعد آپ ریلیز کر دیتے ہو. سول لا میں ہوتا ہے ایک دفعہ آپ پنشمنٹ کرتے ہو, اس کے بعد وہ پیسے دے نہ دے آپ اس کو دوبارہ انکارسریٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو پیسے ہوتے ہیں وہ ایز اے ڈیٹ اور ایریاز آف لینڈ اٹیچ ہو جاتے ہیں, اور اس کو ساری زندگی ڈیٹ رہتا ہے جب تک وہ پے نہیں کرتا. کہ یہ جو پرووینس ہے 331X 337 اور 338 ہے سیکشن پی پی سی کا, وہ کہتا ہے کہ جو عرش دیت اور دمن کا لا ہے نا, بیسیکلی یہ بہت جلدی میں بنا تھا. یہ سارے یہاں پہ اس کیس میں ایگری کیا سارے لائرس تھے جتنے بھی پریزنٹ وہاں پہ اویلیبل تھے, اور ججز نے بھی, کہ یہ جو لا ہے نا بہت جلدی بنا, اور یہ تھوڑا سا انسفیشینٹلی ڈیبیٹڈ تھا, جس کی وجہ سے سیکشن 338 آف پی پی سی میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لا ہے عرش دیت اور دمن کا, دیٹ ہیز ٹو بی ریڈ ان کانسوننس ود قرآن, ہولی قرآن اینڈ دا سنہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لکھا ہوا تھا. تو وہ کس نے کرنا ہے, جج نے کرنا ہے. تو جس کی وجہ سے جسٹس آصف سعید خان کھوسہ ہیلڈ دیٹ کہ یہ جو پروویژنز ہیں دیٹ آر ناٹ ان کانسوننس ود اسلام, جس کی وجہ سے ان کو انکیپیبل ڈکلیئر کیا جائے, ان کو انفیکٹو ڈکلیئر کیا جائے. اور یہ صرف ڈیکلریشن تھی یا اس کی انفورسمنٹ؟ جی ایک جج کے کام ہے, وہ اگر کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ایک لا ہے نا تو اس کو انفیکٹو ڈکلیئر کر سکے. لیکن یہ جو پروویژنز ہیں ان کو پہلی بار انفیکٹو ڈکلیئر نہیں کیا گیا. اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے 2 دفعہ, ایک دفعہ 1998 میں, ایک دفعہ 2000 میں انفیکٹو ڈکلیئر کیا جا چکا ہے. جی بالکل انفیکٹو ڈکلیئر کیا تھا, اور لا کمیشن کو, لا منسٹری کو ریکمنڈیشن دی تھی کہ ان ساری پروویژنز کو ایک بار آپ ریویو کرو اور ان کانسوننس ود اسلام لایا جائے. لیکن دے ور ٹوٹلی اگنورڈ بائی دا لیجسلیچر. تو جسٹس آصف سعید خان کھوسہ سیٹ کہ اب بار ان کو اس طرح نہیں کیا جا سکتا, تو جس کی وجہ سے اب یہ ہوگا, کیونکہ سی آر پی سی کی ایک پروویژن ہے 544A CRPC, دیٹ ٹاکس اباؤٹ کمپنسیشن ٹو دا وکٹم اور دا ہیئرز آف دا وکٹم. ٹھیک ہے, وہ اس کی بات کرتے ہیں اس میں, لیکن وہ ہے انڈیپینڈنٹ آف پی پی سی, وہ
جو یہ دیت عرش اور دمن کا کانسیپٹ ہے یہ ڈفرینٹ ہے, اور جو کمپنسیشن کا کانسیپٹ ہے 544A میں وہ ڈفرینٹ ہے, دیٹ از ان ایڈیشن ٹو پنشمنٹ اینڈ دیت اینڈ عرش اینڈ دمن. تو جس جگہ پہ دیت عرش اور دمن وہاں پہ لگتے ہیں جہاں پہ لاء نے لکھا ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ دے سکتے ہیں, جہاں پہ نہ لکھا ہو تو وہاں پہ کیا ہوگا, جیسے فار ایگزامپل سیکشن 3 اور 2 ہے, وہاں پہ آپ دیت تو دے سکتے ہو, عرش اور دمن نہیں ہو سکتا, وہاں پہ پھر 544A اس کو سپلیمنٹ کر دیتا ہے. تو جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے کہا کہ جو 544A ہے نا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جو سزا ہو سکتی ہے نا ایک وکٹم کو فار نان پیمنٹ آف کمپنسیشن ہے وہ ہے 6 months, اس سے کم ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو ان دا ایبسنس آف اینی کانٹریری پروویژن ہی ہیلڈ دیٹ کہ وہ لاء جو کہ اس سچویشن میں ان افیکٹو لاء کو سپلیمنٹ کر سکتا ہے, اس لاء کے جگہ پہ لگ سکتا ہے, وہ 544A ہے. اور اس کے حساب سے کیونکہ 6 مہینے ہے سزا میکسیمم فار نان پیمنٹ آف کمپنسیشن, تو وی ول ہولڈ فرام ناؤ آنورڈس کہ اگر کوئی انسان, کوئی شخص, کوئی ایکیوزڈ, کوئی کرمنل جس نے اپنی سبسٹینٹیو پنشمنٹ جو سزا تھی وہ پوری کر چکا ہے اور اس کے بعد دیت نہیں دے سکتا, ان ایڈیشن ٹو دیٹ سبسٹینٹیو پنشمنٹ وڈ بی ناٹ مور دین 6 months. تو 6 مہینے سے زیادہ آپ کو سزا نہیں ہو سکتی نان پیمنٹ آف دیت کی, ٹھیک ہے. اور وہ بھی تب ہوگی جب آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہوگی کہ آپ پے کر سکتے ہو. اور پھر اس کیس میں یہ بھی آرگیو کیا گیا تھا اور یہ بھی اپ ہولڈ کیا گیا تھا کہ اگر ایک انسان ڈیسٹیٹیوٹ اور اتنا زیادہ پور ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا دیت پے کرنا, تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ بیت المال سے یا عشر فنڈ سے یا زکوٰۃ فنڈ سے بھی اپنے پیسے لے کر دیت دے سکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیت از بوتھ اے کمپنسیشن ٹو دا ہیئر آف وکٹمس اور دا وکٹم ہمسیلف. تو اگر ایک بندے کو آپ ساری زندگی کے لیے جیل میں رکھو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے, اس بندے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وکٹم کا, اور نہ ہی ایکیوزڈ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہو, کیونکہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے سٹیزنس کا خیال رکھے, ایکیوزڈ بھی اس کا سٹیزن, وکٹم بھی اس کا سٹیزن, تو وکٹم کو کمپنسیٹ کرنا ان دا ایبسنس آف ایکیوزڈ پاور ٹو کمپنسیٹ ہم, اسٹیٹ از انڈر اے ڈیوٹی to compensate the victim. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو بیت المال سے آپ جو دیت ہے وہ دے سکتے ہو, لیکن کیا پہلے اس کے اوپر لا نہیں بنا ہوا تھا کہ بیت المال سے آپ دیت دے سکتے ہو, یعنی یہ کس لا سے انہوں نے ڈرائیو کر کے؟ جی سپریم کورٹ کی پہلے بھی 1988 میں ججمنٹس آ چکی ہیں جنہوں نے کلیئر کر دیا تھا کہ بیت المال سے اپلیکیشن دی جا سکتی ہے کہ ہم وی آر سو پور اینڈ ڈیسٹیٹیوٹ دیٹ وی کین ناٹ افورڈ اینی تھنگ اینڈ وی کین ناٹ افورڈ آور لائیولیہڈ, جس کی وجہ سے اسٹیٹ ہمیں ہمارے بہاف میں ہمارے جو سے جو ہماری اپوننٹ پارٹی ہے ان کو ہمارے بہاف پہ دیت پے کرے. یہ بڑا کلیئر تھا, لیکن اس ججمنٹ نے اپ ہولڈ کر دیا اس بات کو, اس ججمنٹ نے ری افرم کر دیا کہ بیت المال کو اپلیکیشن دی جا سکتی ہے. لیکن کیا بیت المال مانے گی یا نہیں مانے گی, دس از ٹوٹلی اپ ٹو دا بیت المال بیکاز دیٹ از another independent institute, ٹھیک ہے. تو وہ پھر اپنے سرکمسٹانسز کو مطلب کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تب دیت جو ہے وہ دے سکتے ہیں, ادروائز کیونکہ ان کی اپنی ایک اتھارٹیز ہیں, ایک اپنے لاز ہیں, اس کے مطابق ہوگا. جی بالکل. لیکن اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ اس سوال یہ تھا کہ اب بیت المال کا فنڈ یوز کیا جا سکتا ہے دیت دینے کے لیے یا نہیں. یہ بالکل کلیئر ہے کہ کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آنرلیس پراپرٹی ہوتی ہے نا, جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا, دور دور تک کوئی وارث نہیں ہوتا, وہ اسٹیٹ کو کراؤن بونا ویکینٹیاں ملتی ہے. بونا ویکینٹیاں مطلب کہ پاکستان میں اسٹیٹ کو ملتی ہے, کہیں اور ہو تو کراؤن بونا ویکینٹیاں ملتی ہے. وہ آنرلیس پراپرٹی اسٹیٹ کو جاتی ہے. تو اگر ایک آنرلیس پراپرٹی کی اسٹیٹ حقدار ہے تو ایک شخص جو کہ مصیبت میں اس کو پریونٹ کرنے کی, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بھی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا. اگر اسٹیٹ ٹیکس لے سکتی ہے, آنرلیس پراپرٹی لے سکتی ہے, تو ایک اپنے سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا انڈر سوشل کانٹریکٹ تھیوری اسٹیٹ کا ہی کام ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اسٹیٹ ٹیکسز لیتی ہے. اس کے علاوہ ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں عقیلہ کا. عقیلہ کہتے ہیں ٹرائب کو, یوزڈ ہوتا ہے نا, اس اگر وہ اپنی لائبلٹیز پے نہیں نہ کر سکتے تو اس کے بہاف پہ جو اس کا ایک کلان ہوتا ہے, اس کا ایک ٹرائب ہوتا ہے, اس کو پے کرنی پڑتی ہے. اور یہ ساری چیزیں حدیث سے ثابت ہے کہ اگر آپ خود پے نہیں کر سکتے تو آپ کے بہاف پہ آپ کا قبیلہ پے کرے گا, ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ قبیلے کا کانسیپٹ, کلان کا کانسیپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اور اب کانسیپٹ اسٹیٹ کا کرتا ہے, تو اب جو کلان کا رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ, بالکل جو اسٹیٹ ہے وہ عقیلہ ہے, وہ کلان ہے, وہ آپ کا ٹرائب ہے, تو اسٹیٹ آپ کے قبیلے کے بہاف پہ آپ کی پیمنٹ دے گا. اور وہ کس طرح ہوگی, وہ بیت المال کے تھرو ہوگی یا زکوٰۃ فنڈ کے ہوگی. اس کے علاوہ جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے ایک ریکمنڈیشن بھی دی تھی جس کو آج تک پٹ فارورڈ یا فالو نہیں کیا گیا. وہ یہ تھی اگر اسٹیٹ پے کر رہی ہے تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس جو ایکیوزڈ ہے, جو اپنی پنشمنٹ انڈر گو کر رہا ہے جیل میں, کیونکہ سبسٹینٹیو پنشمنٹ کے بعد ہی وہ دیت پہ آتا ہے نا, عرش وغیرہ پہ آتا ہے, اور سبسٹینٹیو تب تک
تک وہ اس کو ریلیز ہی نہ کریں جب تک اس سے تھوڑی سی سروسز نہ لے لیں. تو بیسیکلی اگر اسٹیٹ اس کے بہاف پہ پے کری ہے اس سے تھوڑا سا کام کروا لے تاکہ اس بندے کے پیمنٹ کی کنسیڈریشن ہو جائے اور پھر نہ اسٹیٹ کے اوپر انڈیولی برڈنائز بھی نہ ہو اسٹیٹ بھی. تو یہ ایک سجیشن دی گئی تھی جس کے اوپر ابھی تک میرے خیال سے عمل نہیں کیا گیا. نہیں, بالکل بھی نہیں کیا گیا. اور لیکن اس لا کے بعد سے یہ ہوا کہ اب اگر کوئی بندہ دیت نہیں دیتا تو 6 مہینے سے زیادہ اس کو قید نہیں ہوتی, جبکہ پہلے ایسا ہوتا تھا لوگ 2-3 سال جیل میں رہتے تھے, ساری زندگی رہتے تھے جب تک کوئی ان کے بہاف پہ پے نہیں کرتا تھا. اینڈ دس واز نتھنگ ایلس بٹ جسٹ ٹو پنش دیم اینڈ پینلائز دیم on account of their poverty and to non-affordance of paying the diyat to the other party. Thank you so much. Very healthy talk on diyat. Justice Asif Saeed Khan Khosa نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک لا بنایا, ایک نئی چیز ڈرائیو کی دیت کے بارے میں جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی. Stay tuned with us for more laws and for more knowledge. Thank you so much.